ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج پاکستان کے حوالے سے ہی ہم تھوڑا سا آپ سے کچھ ڈسکشن کریں گے، اپنا تجزیہ دیں گے۔ ساری صورتحال آپ کے علم میں ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ کل وہ جو وزیر اعظم کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں لیکن ہے تو نہیں، لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں، ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو اجلاس ہوا تھا، اور وہ تمام وہ جو 13 یا 14 جماعتیں ہیں، ان میں میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ ان میں صرف 3 جو ہے نا شخصیات وہ پورے پی ڈی ایم پر بھاری ہیں، باقی تو ہیں سب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اچھا بھئی آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ وہ 3 شخصیات ہیں، زرداری، فضل الرحمان اور نواز شریف، ٹھیک ہے۔ تو کل بہرحال ان 3 جماعتوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں جناب ہم عدلیہ سے بغاوت کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا اعلان کر دیا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ اچھا دیکھیے، کل بھی میں نے آپ کو اپنے ویلاگز میں بات بتائی تھی کہ یہ جو بائیکاٹ اگر کریں گے تو یہ جو ہے کوئی اچھی علامت نہیں ہے، نہ ریاست کے لیے اور نہ ہی خود ان کے لیے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کس قسم کے ان کے پاس وہ مشیر ہیں وہاں پہ جنہوں نے ان کو یہ کہا، اور ظاہر سی بات ہے اگر عطا تاڑر جیسے جہاں مشیر ہوں گے تو وہاں پر ایسے ہی بے وقوفی قسم کے جو ہے نا فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہاں جلد بازی میں انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جناب ہم عدلیہ کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور دوسری جو ایک سب سے بڑی بات آئی ہے سامنے، جو کہ مجھے اور مطلب جس نے مطلب تشویش میں مبتلا کیا، وہ یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ہم جو ہے ان 3 ججز کے خلاف جو ہے ریفرنس پیش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی جو ہے نا، بلی نہیں بلکہ بلہ جو ہے وہ تھیلے سے باہر نکل کر آ گیا، اور یہ بات اب واضح ہو گئی سپریم کورٹ کے آگے، اور سپریم کورٹ کے ان 3 ججز کے آگے، بشمول 1-2 دوسرے ججز جو کہ علیحدہ ہیں بینچ سے، لیکن وہ تھوڑے بہت اب شک و شبہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کو ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب غلط سائڈ چلے جائیں یا ہم غلط فیصلہ کر پا رہے ہیں۔ ان کو بھی ابھی یقین ہو گیا کہ جو عمر عطا بندیال صاحب کا جو بینچ ہے وہ بالکل درست ہے، اور یہاں پہ جو کچھ بھی کارروائی ہو رہی ہے یہ مکمل طور پر ایک سیاسی دشمنی میں پس منظر میں ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اپنی اطلاع دے رہا ہوں کسی ذرائع سے، ان کے ذہن میں بھی ایک چیز ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی ساری تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ کل جب میں ویلاگ میرا مکمل ہو گیا تھا، آپ کو میں نے دے دیا تھا، بتا دی تھی آپ کو، لیکن اس کے بعد یہ تھا فیصلہ کہ ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس ہوگی اور اس کے اندر پھر یہ بات کی جائے گی۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، تو بعد میں پھر کچھ 2-4 لوگوں نے کہا کہ یار یہ عدلیہ کے جو بائیکاٹ کا آپ نے جو اعلان کر دیا اور خبریں بھی چل گئیں، آپ نے کہہ دیا، یہ تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی بائیکاٹ کا بھی یہ اعلان کون کرے گا؟ یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ بیٹھ جاتے یعنی فضل الرحمان صاحب اس کا اعلان کریں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا پھر کون کرے گا؟ شہباز شریف نے کہا کہ جناب میں بھی نہیں کروں گا۔ تو وہ اس چکر کے اندر ان کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ جو بھی شخص اس کے بائیکاٹ کا اعلان کرے گا تو یہ عدالت سے بغاوت کے زمرے میں، یعنی مطلب سپریم کورٹ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، توہین عدالت، نہ صرف توہین عدالت بلکہ عدالت سے بغاوت کے زمرے میں بھی آئے گا۔ تو پھر پریشانی ہو گئی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں ایسا کرتے کہ ہمیں خالی ایک سرکولر نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ یہ حقیقت میں آپ بتاؤں کہ بعد میں جس نے بھی ان کو کہی، اگر وہ بات ان کو پہلے کہہ دیتا تو یہ لفظ نہ استعمال کرتے عدالت کے بائیکاٹ کا۔ یہ یہاں میرے خیال سے یہ پھنس گئے۔ اگر عدالت چاہے تو کل اسٹینڈ لے سکتی ہے، میں اگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ عدالت اسٹینڈ لے سکتی ہے قطع نظر کہ جو بھی حالات ہوں، لیکن دوسری جانب کیا ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایک قانونی بات بتائی۔ دوسری جانب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سپورٹ میں جو ہے وکلا وہ کل سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں وہ جمع ہوں گے وہ ریڈ زون ہے، اوبیسلی شہر دستور کا کہا جا رہا ہے۔ تو اگر وہاں جمع ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ریڈ زون کے اندر ان کو جمع ہونے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ جو قانون سے اور آئین سے ہٹ کی جو بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان، اب 3 جماعتوں کا میں نے نام لیا ہے، 3 میں سے 2 جو ہیں یہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کون؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز یعنی نواز شریف صاحب، یہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور زرداری صاحب ان کے پیچھے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ زرداری صاحب ہمیشہ پیچھے سے کھیلتے ہیں،
اہداف ان کے وہی ہوتے ہیں لیکن وہ ذرا پیچھے رہتے ہیں. کچھ موقعوں پہ جب کیک کھانے کا ٹائم آتا ہے, جب کہیں بہت بڑا نام ہوتا ہے تو پھر وہ فوری طور پہ آگے آ جاتے ہیں, اور جب کہیں شر پھیلانا ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے بیکنگ کرتے ہیں. تو ابھی وہ اس پہ پیچھے سے بیکنگ کر رہے ہیں, لیکن فرنٹ پہ اس وقت جو ہے نواز شریف ہیں اور فضل الرحمان صاحب کھیل رہے ہیں. انہوں نے یہ تیاری کی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ مزاحمت بھی کریں گے, اور بلکہ مجھے کسی نے بتایا ہے مسلم لیگ نواز کے بندوں نے کہ کچھ گلو بٹوں کو بھی انہوں نے تیار رہنے کا مطلب ہنگامی طور پر تیار رہنے کا انہوں نے کہا ہے کہ نہ وہ تیار رہیں, کیونکہ کوئی ججوں کے خلاف وہ ریفرنس بھی کریں گے, فیصلے کا بائیکاٹ بھی ہوگا, تو وہاں پہ کوئی ہلڑ بازی وغیرہ ہو تو اس کے لیے بھی تھوڑی بہت انہوں نے تیاری کر رکھی ہے. کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی تھی, اس کے علاوہ ماڈل ٹاؤن کے بھی انہوں نے لوگوں, آپ کو پتہ ہے ماڈل ٹاؤن کا بھی انہوں نے کیا تھا, تو نہ پہلے کچھ ہوا. سپریم کورٹ کے پہ جو چڑھائی تھی اس پہ بھی کوئی اتنے بڑے خاص ایکشن نہیں ہوئے, کوئی ایک آدھ کو لٹکا دیتے 10-20 سال کے لیے جیل ہو جاتی, یا پھر جو ماڈل ٹاؤن کا جو معاملہ ہے اس پہ اگر کوئی ایک آدھ کو 10-20 سال کی جیل ہوتی تو پھر کسی کو ڈر اور خوف ہوتا. یہاں تو بھائی ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے, ہم تو کورٹوں پہ بھی ہم چڑھائی کرتے رہے ہیں خیر سے, ہم کیا کہتے ہیں لوگوں کو بھی سرے عام گولیاں شولیاں مارتے رہے, تو ہمیں تو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو الحمدللہ دل تو ہمارا کھلا ہوا ہے, تو جب دل کھلا ہوا ہے, حکومت بھی اپنی ہے, تو چل سو چل. آپ سمجھ گئے میری بات, جو میں اشارہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں. یہ صورتحال ہے, بہرحال خطرناک ہے. اچھا, اب کچھ مذہبی رہنما بھی کوشش کر رہے ہیں, سننے میں آیا کہ وہ جناب متحرک ہو رہے ہیں کہ جناب وہ آپ بیٹھ جائیں, یہ کر لیں. دیکھیے میں بہرحال اچھی بات ہے, آپ بٹھانا ایک صحیح بات ہے, لیکن جن تین میں نے نام لیا نا, جن تین لوگوں کا, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پوری جماعتوں میں لوگ فتنہ ہے ان کی جماعتوں میں, لیکن کچھ شخصیات جو ہے نا بدقسمتی سے ایسی ہیں جن کے ذاتی اغراض و مقاصد اور ذاتی اناد جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے, اور دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ وہ عالمی ایجنڈے کے تحت وہ چل رہی ہیں. ان تینوں کو آپ دیکھ لیں, تینوں شخصیات کو, یعنی فضل الرحمان صاحب بھی ہو گئے یا یہ تینوں ہو گئے, ان تینوں کا خاص طور پہ نواز شریف کو بھی دیکھ لیں اور زرداری کو بھی دیکھ لیں. یہاں عمران خان کی بات بالکل درست ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا ان کا تو سب کچھ باہر ہے, ان کو ڈر نہیں ہے کہ اگر ملک ٹوٹے گا یا کوئی پرابلم ہوگی یا خانہ جنگی ہوگی کچھ بھی ہوگی تو یہ نکل جائیں گے باہر. فکر تو اس کو ہوگی نا کہ جو پاکستان میں ہے. تو لہٰذا یہ تین جماعتیں جو ہیں, یہ تینوں جو ہے نا, ان پر غیر ملکی ایجنٹوں کا غیر ملکی جو وہ ہے نا طاقتیں, ان کا ان پر ہاتھ ہے. یہ بیسکلی یہ ان کے وہ ڈکی ٹامی ہیری ہے. اچھا, اب ایک بات تو یہ ہے, دوسری پرویز الہی صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اب دیکھتے ہیں یہ جو بھی میں نے آپ کو صورتحال بتائی کہ کل کوٹ نمبر 1 میں کیا ہوتا ہے, حالات میں نے آپ کو بتا دیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ اگر صورتحال رہی تو مجھے خطرہ یہ بھی ہے, جیسے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ کے پاس بہت ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے شہباز شریف کو جناب وہ سزا ہی دے دیں اور کہہ دیں شہباز شریف کو کہ آپ نے کورٹ سے بغاوت کی ہے, اور ان کے اوپر وہ کہتے ہیں مقدمہ چلا دیں اور شہباز شریف کا بیڑا غرق ہو جائے. تو اس میں پھر یہ فائدہ ہوگا کہ شہباز شریف اگر نکل گئے تو پھر مریم نواز کے لیے بھی مطلب میدان کلیئر ہو سکتا ہے. تو یہاں بھی طرف تھوڑا سا خیال رکھیے گا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلی کا بکرا جو ہے نا کہ ایسا نہ شہباز شریف ہی بن جائے. پہلے بھی میں کہتا ہوں, ابھی مجھے خطرہ ہے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کل کوٹ نمبر 1 میں کیا ہوتا ہے. اچھا, اب پرویز الہی کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے سابقہ اتحادیوں سے بات کی. آپ کو یاد ہوگا اسی چینل پہ ہم کہتے بھی رہتے ہیں عمران خان سے کہ یار آپ کم از کم اختر مینگل وغیرہ سے بات کریں, ان لوگوں سے بات کریں, وہ آنے کے لیے تیار ہے. میں نے ایسے نہیں کہا تھا, لیکن بہرحال چلیے کچھ لوگ ایسے تھے عمران خان کے گرد جو کہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ٹوٹ کر گئے ہیں نا, ایم کیو ایم کے تو میں سخت خلاف ہوں, وہ تو ہیں تھالی کا بینگن نا. ایم کیو ایم سے لاکھ درجے اختر مینگل ہے, ایم کیو ایم سے لاکھ درجے وہ دوسری جو پارٹی ہے نا بلوچستان کی چھوٹی چھوٹی, ڈزنٹ میٹر کیا کوئی انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی کوئی بات کی, لیکن ان سے پھر بھی وہ بہتر ہے کیونکہ وہ کم از کم کہیں نہ کہیں غصے میں جذبات میں آ کے بات کر دیتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ان کا ایک موقف ضرور ہے, وہ ایک دلیل پہ کہیں ٹھہر جاتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے, یہ ایسی آپ چھوڑ دیں اس کو. ایم کیو ایم سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ہر معاملے میں پیپلز پارٹی سے بات کریں. تو اس وقت جو مطلب جو تھے ساتھ ان کے پی ٹی آئی کے قریبی لوگ, انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں جناب, وہ ان کی کوشش ہوتی کہ نہیں جی آپ مت جائیں خان صاحب, ان سے بات مت کریں. کیونکہ یہ بات میں نے آپ کو پہلے آج سے 6 مہینے پہلے گئی تھی کہ اختر مینگل صاحب کہہ رہے تھے اگر عمران خان کا اگر فون آیا تھا وہ آنے کے لیے تیار ہے, لیکن خان صاحب کو فون کسی نے نہیں کرنے دیا بلکہ روک کے رکھا گیا. اب یہ ایک صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سنا ہے کہ پرویز الہی, میرے پاس ابھی میں نے بات نہیں کی اس حوالے سے, لیکن خبر میں نے سنی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑی مطلب مثبت مطلب اس کا مطلب رد عمل آیا ہے. تو دیٹس وائی میں کہتا تھا کہ ایک اچھی بات ہے, ان کو کرنا چاہیے. بہرحال دیکھیے یہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اچھا, ایک بات اور ہے کہ کل کی صورتحال جو ہے نا, یہ جو میں نے آپ بتائی کل جو ہوتا ہے
اس کو دیکھنا پڑے گا، کیا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی بڑا تصادم بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی خطرہ ہے، کیونکہ حکومت کی جو پوری کوشش ہے نا، میں نے آپ کو بتایا ساری صورتحال کے اندر حکومت یہ چاہتی ہے کہ کس طرح الیکشن کو نا 2 سال کے لیے ٹال دیا جائے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، یہ کم از کم 2 سال کے لیے ٹالنا چاہتے ہیں. اکتوبر کی ڈیٹ اس لیے دی تھی، اب وہ لوگ آئیں بائیں شے کر رہے ہیں، لیکن میں جو اپنی پرانی خبر ہے اس پہ قائم ہوں. اکتوبر کی ڈیٹ ان کی اسی لیے تھی کہ اکتوبر کی ڈیٹ کے اندر نہ ہی یہ صدر صاحب ہوں گے اور نہ ہی یہ موجودہ چیف جسٹس ہوں گے. تو پھر وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا پلان ہے کہ جناب صدر چلے آئیں گے تو پھر سینٹ کے چیف جسٹس سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ ان کی جگہ آ جائیں گے، چیف جسٹس کی جگہ اپنا قاضی صاحب آ جائیں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سینٹ کا چیئرمین اس کو تھوڑا سا آگے کر دے گا، کوئی ایمرجنسی وغیرہ یا کوئی صورتحال ایسا لگا کے کچھ اس طرح کریں گے کہ یہ انتخابات کو کم از کم 2 سال آگے لے جائیں. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ اسمبلیاں جو ہے صوبائی اسمبلی بھی بحال کر دیں، کسی نے کہا تھا کہ بحال کر دیں صوبائی اسمبلی، عمران خان کو پھر دوبارہ دے دیں. میں نے کہا وہ چلے ٹھیک ہے بحال کر دیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اکتوبر تک کی آپ بات کر رہے ہیں، اکتوبر تک کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ اگر اکتوبر تک آپ لے کے جاتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ صدر صاحب کے جانے کے بعد یا چیف جسٹس کے جانے کے بعد عمران خان کے خلاف جو ہے کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی؟ لوگ اس کو مانتے نہیں تھے، لیکن اب جو بیانات آگے ہیں، رانا ثناء اللہ کے بیانات آ گئے ہیں اور ججوں کے خلاف جو بیانات آ رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ جب حاضر سروس ججوں کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نواز یہ امپورٹڈ گورنمنٹ اتنے بڑے ریئیکشن کا اعلان کر سکتی ہے اور اتنی بڑی عداوت کا اعلان کر سکتی ہے، تو عمران خان تو کوئی جج بھی نہیں ہے، وہ تو ایک پارٹی کے ایک چیف ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے عمران خان کے خلاف ان کی مخالفت کا درجہ کیا ہوگا یا وہ کیا سوچتے ہوں گے. اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، دوسرا ایک بات اور یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا وہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں. میں نے بتا بھی دیا تھا پہلے بھی، ٹویٹر پہ بھی ٹویٹ کر دیا تھا. میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہے اس تمام صورتحال سے پریشان ہیں. دیکھیے لوگ ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں میں فوج، دیکھیے بار بار میں کہتا ہوں لوگوں کو بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے لوگوں کی بھی سوئی اٹک جاتی نا، ہماری سوئی اٹکے. وہ ہر بندہ یہ کہتا جی فیض صاحب آپ بھائی یار میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہوں، لیکن وہ سوال ہی پتا تھا کہ مجھے آپ کیوں مجبور کرتے ہو کہ میں یار قلم دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں لال ہے، آپ مجھے مجبور کرتے ہو کہ فیض صاحب اس کو پیلا کہوں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں یار؟ میں نے ایک بات آپ کو کہی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہوتی ہے. وزیر داخلہ، اب دیکھیں نا، اب آپ لوگ کہتے ہیں وہ وہاں سیکورٹی کا اجلاس تھا تو وزیر دفاع اس کو کیوں آئی ایس آئی کا چیف، بھائی آئی ایس آئی کی چیف کو اس دفاع نے فون کیا، پرائم منسٹر نے کہا، اس کے سیکرٹری دفاع نے فون کیا کہ بھئی آپ آ جائیے. اس کو آنا پڑے گا، سیکرٹری دفاع کے ماتحت ہے، وہ تو آگے بیٹھ قطع نظر وہ کچھ بھی نہ بولے لیکن آئے گا ضرور وہ. بھئی مسئلہ سارا یہاں پر یہ ہے، میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ آرمی جو ہے کہیں نہ کہیں 20% 25% جو ہے نا ہر قسم کی حکومت کے ماتحت ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے آئین اور قانون کے تحت ہوتی ہے، وہ ہے سمجھے، بالکل ہوتی ہے. گو قطع نظر کے پاکستان میں آئین نہیں ہے، لیکن فوج تو کم از کم یہ کام نہیں کر سکتی نا. ابھی تو فوج کے ایک جنرل نے آئین کے خلاف کام کیا تھا تو اس بیچارے کو پھائے لگا دیا آپ نے، ہیلڈ ان ابیوز کا ایک لگا کے نا پیچھے سے پھر جو ایک آپ نے لفظ چھوڑا تھا ہیلڈ ان ابیوز، وہ لگا کے اور آپ نے اس کو بیچارے کو لگا دیا، راندی درگاہ کر دیا اس جنرل کو. تو فوج تو ویسے ہی اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہے کہ دودھ کا جو جلا ہے نا وہ چھاچھ کو بھی پھونک کے پیتا ہے. تو فوج تو بڑی گھبرائی ہوئی ہے کہ ان سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے کوئی بعد میں ان کو، کیونکہ سیاستدان تو سارے ایک ہو جاتے ہیں. اچھا قوم نکلتی نہیں کوئی پیچھے. اب لوگ یہ کہتے ہیں بھائی فوج سامنے، میں کہتا ہوں کہ فوج جو ہے دیکھ رہی ہے، فوج پریشان ہے. عاصم منیر خود پریشان تھے اس تمام صورتحال سے، تو ان کے خود اپنے تعلقات ہیں عرب ملکوں سے اچھے ہیں. میرے پاس جو اطلاع تھا وہ یہ ہے، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے اپنے طور پہ کہیں بات کی ہوگی اپنا سعودی عرب وغیرہ سے، کیونکہ آئی ایم ایف کا مسئلہ بھی چل رہا ہے اور وہ پیسوں کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بات کی کہ بھائی ایک مصیبت میں پھنس گیا پاکستان، معاشی صورتحال ہے، اور یہ بھی نہیں مان کے دیتے وہ بھی نہیں مان کے دیتے. تو پھر مجھے ایک وہاں سے کسی نے بتائی تھی بات، پھر میں نے پہلے کہی بھی تھی کہ کوئی غیر ملکی قوتیں، جو میں نے پہلے اپنے بتایا تھا 5-6 دن پہلے کہ غیر ملکی قوتیں کچھ متحرک ہیں، وہ بیسیکلی اسی طرف اشارہ تھا. لیکن ہم نے اس وقت کھل کر بات نہیں کی تھی کہ اچھا نہیں ہوتا. پھر جو لوگ ہمیں بات بتاتے وہ کہتے کہ جی آپ باہر جا کے اپنے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ کوئی بریکنگ نیوز وغیرہ دینے کے چکر میں آپ وہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے اشارہ دیا تھا. وہ یہی ہے، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ان کو بلایا گیا ہے اور بلا کے ان کو شاید سمجھایا بجھایا جائے گا. تو عمرے کی دعوت پہ گئے ہیں، وہ شاہی مہمان ہیں نواز شریف. تو دیکھیں ان کو کیا ہوتا ہے. مریم نواز بھی جا رہی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، مریم نواز بھی جا رہی ہیں. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، اگر اچھی بات ہے. لیکن یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاملے جو ہے نا خود طے نہیں کر سکتے. مطلب سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں. مطلب ہمارے لیے کبھی یا تو امریکہ بیچ میں آ جاتا ہے، کبھی سعودی عرب بیچ میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیچ میں آ جاتا ہے. تو مطلب ایسے ہی ہم پھر نیوکلیئر طاقتیں پتہ نہیں کیا ہم نیوکلیئر لیے پھر رہے ہیں. ہمارے تو ہماری وقت ہی کچھ نہیں ہے. اور ایسے آپ دیکھ لیں جو اس وقت صورتحال ہے.
تو یہ ایک معاملہ ہے. تو جو بات میں آرمی کی کر رہا تھا آپ سے، وہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے فوج جو ہے نا، فوج حکومت کے ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. حکومت اگر کرپٹ بھی ہوگی نا تو کہیں نہ کہیں بہرحال آخرت تک اس کا ساتھ دیتی ہے. آپ نے دیکھا نا اس سے پہلے کتنی کرپٹ حکومتیں آئیں تو فوج تو ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن کیا ہوتا تھا کہ وہ 52B جو تھی نا، صدر کے پاس اختیارات ہوتے تھے تو فوج ان کو کہہ دیتی تھی یا اشارہ کر دیتی تھی. صدر صاحب نے آیا ٹھک کرے حکومت اڑا کے پھینک دی انہوں نے. لیکن سوال یہ پتہ تھا کہ وہ صدر کے اختیارات ہی ختم کروا دی امریکہ آباد 18ویں ترمیم لا کے. تو فوج کیا کرے؟ اب فوجی جنرل تو ابھی ایک تختہ الٹا ہے. اب آپ دیکھ لیں کتنی پرابلم ہو رہی ہے. تو اتنی جلدی تختہ الٹنا بھی مشکل ہے. اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تین جو اسٹوجز جس کے بارے میں ہمارے عمران خان صاحب کو بڑا صحیح کہا، 3 اسٹوجز، یہ ان کے اوپر ہاتھ کس کا ہے؟ اس کے بھی ہاتھ اس کے پیچھے امریکہ کا ہے. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. اب اگر قوم کھڑی ہوتی ہے، اگر قوم کھڑی ہوگی ان 3 اسٹوجز کے خلاف، تو پھر یہ ہے کہ فوج پھر قوم کے پیچھے کھڑی ہوگی، کیونکہ فوج کو طاقت چاہیے. فوج کو یا عوام کی طاقت چاہیے یا پھر سیدھی سی بات کھل کے بات کر رہا ہوں میں آپ کو، کوئی کسی بھی پاکستان کے کسی تجزیہ نگار کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اپنے تجزیے کے اندر، میں نے تو امریکہ کے اندر بیٹھ کے امریکہ کے خلاف بات کی ہے. پاکستان کا کوئی تجزیہ نگار بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب کو ڈالرز ملتے ہیں. میں آج تک امریکہ سے کوئی ڈالر نہیں، میں نے امریکہ کی جب تک کی نوکری جو ایک دائرے کے ساتھ تھا اس کے بعد میں نے لات ماری، اس کے بعد سے میں نے ٹوٹل ختم کر دیا. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے مر کے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. میں نہیں کسی امریکہ سے ڈرتا. کوئی آپ کو تجزیہ نگار یہ بات نہیں بتائے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان تینوں اسٹوجز کے پیچھے جو نا امریکہ کا ہاتھ ہے. جس دن قوم نکل کے کھڑی ہو گئی ان 3 اسٹوجز کے خلاف، آپ کی فوج قوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ فوج مجبور ہے. اس کو پتہ ہے 2 ہیں طاقت کے رشتے میں، بڑی کھل کے بات بتا رہا ہوں. ایک ہے ریاست یعنی عوام جو پاکستان کے مالک ہیں، اور دوسرا امریکہ جو اس وقت سپر پاور ہے. تو فوج اگر دیکھے گی، ریاست جو عوام تو ہے تقسیم ہے، سندھی، بلوچی، مہاجر، پٹھان، پاکستان، GA سندھ، دیوبندی، وہابی، سندھی، پتہ نہیں کیا اٹرم سٹرم ایٹسٹرا. لیکن امریکہ بہرحال فی الحال ایک سپر پاور ہے. ابھی وہ ٹھیک ہے وہ کہ لڑائی ہو رہی ہے روس کے ساتھ، لیکن فی الحال ابھی ایک پاور ہے. تو مجھے بتائیے ہمارا طاقتور، یا تو آپ اتنے مضبوط ہوں، آپ اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں، تو آپ کے ساتھ بھارت کا بھی مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ افغانستان کا بھی مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ سارے مسائل ہیں. تو مجبوری یہ ہے کہ پھر فوج کو بھی کسی نہ کسی طاقت کا سہارا رکھنا پڑتا ہے. تو مجبوراً جو ہے چلتے ہیں. پھر ہمارا ڈیفنس بھی سارا امریکہ کے ساتھ ہے، اللہ ماشاءاللہ جو ہمارے پرانے لوگ آئے نا، اور سب جتنے بھی یعنی F-16 سے لے کر جتنی ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ سب امریکہ کے مرہون منت ہے. تو پھر ہم تو مجبور ہوں گے نا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. تو ظاہر ہے جب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو امریکہ کہتا ہے کہ سلوٹ مارو نواز شریف کو، تو ہم ماریں گے. ٹو بی ویری فرینک، کھل کے میں باپ سے بات کروں جو حقیقت یہ ہے. تو بلا وجہ فوج کو نہ کریں. اگر آپ کھڑے ہوں گے، ایران میں آپ دیکھیں کتنی پاورفل تھی شہنشاہ ایران کے دور میں فوج. آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ سے اگر کوئی ایک ریڈ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پروسٹیٹیوٹ بھی اگر آتی تھی تو شہنشاہ ایران نے کہا تھا کہ اس کو یہاں ایک سفیر کا مقام حاصل ہوگا. فوج اس کو سلوٹ کرتی تھی، ان کو عزت دی جاتی تھی. جس دن عوام کھڑی ہوئی 2 منٹ نہیں لگائے، فوج اٹھا کے جو ایران کی پوری فوج قوم کے ساتھ کھڑی ہو گئی. خمینی جیسے لیڈر تھا. دوسری مثال ترکی میں آپ کے سامنے موجود ہے. ترکی میں جب عوام نکلی، امریکہ ہی نہیں، پیچھے بغاوت کس نے کروائی تھی؟ امریکہ ہی نہیں تو کروائی تھی. وہ جو گولن کس کا آدمی تھا وہ امریکہ ہی بھی بیٹھا ہوتا. لیکن جیسے قوم نکلی، امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا، فوج بھی قوم کے پیچھے آ گئی. تو عوام لوگ کو اپنی بھی تو ذمہ داری کریں نا. بس ہم لوگ جو ہے نا بیٹھ کے وہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور جناب وہ گالیاں دینی شروع کر دیں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو. بھائی اگر گالیاں دینے سے حکومت گر سکتی ہے، اگر ایسے معاملہ انقلاب آ سکتے ہیں، آپ یقین کریں مجھے دیں، میں اب ایسی سی گالیاں لکھ کے دوں گا. اب ساری آپ کو ساری دنیا کی 8-10 زبانوں میں 3-4 زبانیں تو میں بول ہی لیتا ہوں کہ اس کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے بھی آپ کو ڈکشنری منگانی پڑے گی. لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس ڈیجیٹل کے اندر ایسا پھنسایا گیا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو. یہ ایک بہت بڑی سازش تھی. ہر بندے کو آپ کے ڈیجیٹل کے اندر آپ کو پھنسا دیا ہے کہ آپ ڈیجیٹل میں پھنسے رہیں. فیس بک کے اندر اور اس میں سوشل میڈیا میں آپ کو باہر نکلنے کا، انقلاب کا کوئی سوچ، آپ جتنا بھی آپ کو غصہ آئے گا، آپ اپنا غصہ باہر نکلنے کے بجائے آپ اپنے کس پہ کریں گے؟ فیس بک پہ نکالیں گے یا ٹویٹر پہ نکالیں گے. یہ سب سے بڑا جو ہے نا آپ کے انقلاب کو دبایا گیا. یہ عالمی سازش ہے، میں اس پہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں. خیر، آخر میں چھوٹی سی ایک بات کر دوں کہ روس اور یوکرائن کی جنگ بڑھتی جا رہی ہے، اور بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کہیں جنگ نیوکلیئر ہتھیاروں تک نہ پہنچ جائے. اور اچھا دوسرا ایک بات مزے کی ایک اور بڑی ہے کہ تبدیلی بڑی تیزی سے آ رہی ہے. ادھر امریکہ کے اندر بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ بائیڈن کی کرسی بھی چلی جائے گی.
نیٹو کے اندر اب جو ہے کل گزشتہ دن سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نیٹو میں بڑی سنگون ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بائیڈن چلا گیا جس کے آثار نظر آ رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو لہٰذا جرمنی نے تو آج پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے، اس نے کہا بھائی ہم یوکرین کو اب ہم کچھ نہیں دینے والے، کیونکہ یہ بائیڈن چلا گیا، اگر یہ چلے گیا بڑے صاحب تو دوسرا جو آنے والا ہے وہ اس پالیسی پہ نہیں چلے گا، ہمارے جو ہے نا خزانے ہو جائیں گے خالی ہتھیاروں کے. تو لہٰذا اس نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، تو یہاں ایک نئی جو ہے نا مصیبت کھڑی ہو گئی. اچھا ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی سخت مخالفت کی تھی یوکرائن نے اور امریکہ نے اقوام متحدہ کے حوالے سے کہ روس کو سلامتی کونسل کا صدر نہیں بننے دینا، وہ روس سلامتی کونسل کا صدر بن گیا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ ایک نئی مطلب عالمی سیاست کے اندر بھی تھوڑا سا ٹرن آ رہا ہے. امریکہ جو ہے نا کہیں اب علیحدہ ہوتا جا رہا ہے، تنہا ہو رہا ہے. تو اس وقت ہمارے ارباب اختیار کو جو ہے ان سوچنا چاہیے کہ وہ اگر عوام کے ساتھ اور جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں اگر یہ آپس میں مل جائیں تو ایسی جو گرتی ہوئی دیوار ہے امریکہ، ہم اس کے سہارے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ اپنے جو ہمارے علاقائی جو طاقتیں ہیں جو ہمارے جغرافیہ کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.